باب من لم یر الوضوء الا من المخرجین القبل والدبر لقوله تعالی او جاء احد منکم من الغائط. باب من لم یرا، جس نے نہ سمجھا وضو، یعنی کہ وضو قائم رہتا ہے مگر کس سے کہ من المخرجین، دو راستوں سے کوئی چیز نکلے، سامنے یا پچھلے سے. لقوله تعالی، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، او جاء احد منکم من الغائط، کہ آئے تم میں سے کوئی رفع حاجت سے. وقال عطاء، اور عطاء کا کہنا ہے کہ رفع حاجت کے ساتھ فی من یخرج من دبرہ الدود، کہ اگر کسی کے پیٹ سے کوئی کیڑا وغیرہ نکلے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. او من ذکرہ، یا اس کے ذکر سے، نحو القملۃ، یعنی جو کے برابر بھی کوئی چیز نکلے، یعنی کیڑا نہ نکلے، چھوٹا سا کوئی ایسی چیز بھی نکل آئے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. یعید الوضوء، وہ وضو کو دوہرا لے. یعنی ایک تو طبعی نجاستیں ہیں، وہ تو انڈرسٹوڈ ہیں، لیکن اگر طبعی نجاستوں کے علاوہ کوئی اور کیڑا وغیرہ نکل آتا ہے تو اس صورت میں بھی وضو دہرانا ہوگا. وقال جابر بن عبداللہ، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں، اذا ضحک فی الصلاۃ، جب کوئی ہنس پڑے نماز میں، اعاد الصلاۃ، تو نماز دہرائے، یعنی ہنسنے سے نماز ٹوٹ جاتی. لل وضوء، ان کے خیال میں وضو نہیں ٹوٹتا. وقال الحسن، اور حسن بصری کہتے ہیں، ان اخذ من شعرہ او اظفارہ، اگر اس نے اپنے سر کے بال منڈوائے، یعنی وضو کے بعد، او اظفارہ، یا ناخن کاٹے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، آپ نہا کے اپنے ناخن کاٹتے ہیں آ کے، یا وضو کے بعد کیونکہ نرم ہو جاتے ہیں اس وقت ناخن کاٹنا آسان ہوتا ہے. او خلا خفیہ، یا اپنے موزے اتار ڈالے، فلا وضوء علیہ، تو اس پر وضو نہیں ہے. یہ بہت عام روزمرہ زندگی کا سمجھنے کا مسئلہ ہے. عموماً لوگ شک کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جی ہم نے وضو نہاتے ہوئے کر لیا تھا، پھر باہر آئے ناخن کاٹے، اب یہ کہ ناخنوں کا یہ حصہ تو خشک ہے، اس کو تو پانی نہیں پہنچا، جس کو پہنچا تو وہ کٹ کے الگ ہو گیا، اب کیا دوبارہ وضو کرے؟ یا اسی طرح یہ ہے کہ اگر کسی نے گیلے بالوں کی باہر آ کے کٹنگ کی تو کیا اب اس کا وضو ٹوٹ گیا؟ ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں عموماً کنفیوز کرتی رہتی. تو اس میں یہ ہے کہ وضو نہیں کرنا ہوگا اس کو، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. وقال ابو ہریرہ لا وضوء الا من حدث، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حدث کے علاوہ کسی چیز سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور پیچھے گزر چکا ہے کہ حدث کیا ہے. وَيُذْكَرُ عَنْ جَابِرٍ، اور حضرت جابر سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا تھے فی غزوۃ ذات الرقاع، غزوہ ذات الرقاع میں. ذات الرقاع ایک جنگ کا نام ہے، ایک لڑائی کا نام ہے. صحابہ کرام نے اس جنگ میں اپنے پیروں پر چیتھڑے باندھے ہوئے تھے جوتے نہ ہونے کی وجہ سے، اور کہا جاتا ہے کہ وہاں ذات الرقاع نام کا ایک درخت تھا، اس لیے اس کو ذات الرقاع کہا گیا. بہرحال فرمی رجل بسہم، تو مارا گیا ایک شخص ایک تیر کے ساتھ. فنزفہ الدم، تو بہہ نکلا اس سے خون، یعنی مر نہیں گیا، مارا گیا. تو مراد یہ کہ اس کو آ لگا ایک تیر. جنگ میں تھا، تو جنگ میں تو آپ کو معلوم ہے ہر طرف سے کہیں تیر پڑ رہے، کوئی تلواریں آ رہی، کوئی کچھ، تو اس کا خون نکل آیا. فرکع وسجد ومضى في صلاته، اس نے رکوع کیا، سجدہ کیا اور اپنی نماز پڑھتا گیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان نماز شروع کر چکا ہے اور جسم کے کسی حصے سے خون بہنے لگ گیا ہے تو ایسی صورت میں اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، وہ نماز پڑھتا رہے گا. مثلا کسی کی کوئی پھنسی وغیرہ تھی یا کوئی پیپ تھی، اور مثال کے طور پہ پاؤں پہ کوئی چیز تھی، نیچے بیٹھ کے اٹھا تو دیکھا کہ وہ پھٹ چکی ہے اور اس سے پیپ نکل آئی ہے یا خون، تو کیا وہ نماز توڑ دے، جا کے دوبارہ وضو کرے؟ تو اس کے لیے غزوہ ذات الرقاع کے اس صحابی کی مثال ہے کہ نماز کی حالت میں ان کو تیر لگا، ان کا خون بہ رہا تھا اور وہ اپنی نماز پڑھتے رہے. وقال الحسن، اور حسن بصری کہتے ہیں، ما زال المسلمون، ہمیشہ رہے مسلمان، یصلون فی جراحاتہم، اپنے زخموں میں نماز پڑھتے، یعنی اپنے زخمی حالت میں نماز پڑھتے رہے. جیسے حضرت عمر کو آپ کو معلوم ہے شہید کرنے کے لیے کون سا وقت چنا گیا تھا؟ نماز کا. تو انہوں نے نماز نہیں توڑی، وہ خون بھی بہتا رہا اور نماز بھی پڑھتے رہے. وقال طاؤس، اور طاؤس یہ کہتے ہیں، وہ محمد بن علی و عطا و اہل الحجاز، لیس فی الدم وضوء، کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. وَأَسَرَ ابن عمر بصرتن، یہ بشرتن لکھا ہوا ہے تفسیر الباری میں، یہ سے کے ساتھ ہے بصرتن، کہ ابن عمر نے اپنی پھنسی کو ایک دفعہ دبایا. فخرج منها الدم ولم يتودع، اس میں سے خون نکلا پھر وضو نہیں کیا. وبزق ابن ابی اوفا دمن، اور ابن ابی اوفا صحابی نے خون تھوکا. جیسے کسی کو ایسی بیماری ہے جس سے خون آتا ہے منہ سے، جیسے ٹی بی وغیرہ میں، تو کیا ایسا شخص جو ہے بھی بیمار اور خون آ رہا ہے اس کے منہ سے، تو بار بار وضو کرے گا یا اس وضو سے نماز پڑھ سکتا ہے؟ یا نماز کی حالت میں ہی بعض اوقات اس کے منہ سے خون آ جاتا ہے، یا بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ وضو کر چکتے ہیں اور اینڈ میں آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے منہ میں کچھ نمکینی سی ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ دانتوں سے خون آ گیا. تو ایسی صورت میں کیا دوبارہ وضو کریں؟ ہو سکتا ہے پھر کریں اور پھر وہی چیز ہو جائے. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ خون بہنا شروع ہوتا ہے تو بند ہی نہیں ہوتا.
کیا ایسی صورت میں نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ تو اس میں یہ ابن عمر کی مثال دیتے ہیں کہ ان کا خون نکلا پھنسی سے لیکن انہوں نے دوبارہ وضو نہیں کیا، اور ابن ابی اوفا نے خون تھوکا فمدا فی صلاتہ، اور انہوں نے اپنی نماز جاری رکھی۔ وقال ابن عمر، اور ابن عمر کہتے ہیں والحسن فی من یحتجم، اس کے معاملے میں جو پچھنے لگوائے، پچھنے ہوتے ہیں نا کہ وہ رگ چیر کے خون نکلواتے ہیں، لیس علیہ الا غسل محاجمہ، یعنی جونکوں کے ذریعے بھی خون نکلواتے ہیں، یا مثلاً آپ نے اپنا خون ٹیسٹ کرانے کے لیے لیبارٹری میں گئے ہیں اور سرنج سے خون نکال لیا گیا آپ کا، تو کیا آپ وضو کریں گے اس خون کے نکلنے کی وجہ سے؟ کہا نہیں، صرف اس جگہ کو دھو لینا کافی ہے، دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف ایک ہی بات پتہ چلتی کہ آپ غزوہ ذات الرقاع میں موجود تھے جب ایک صحابی نے حالت تھے نماز میں تیر کھا کے بھی نماز جاری رکھی، باقی سب آراء ہیں، اور آراء اس سے مختلف بھی ہو سکتی ہیں اور دوسری آراء بھی موجود ہیں۔ اب اس میں یہ لوگ بھی صاحب علم ہیں اور دوسری طرف بھی، لہذا اس میں سے جس پر آپ کا دل ٹکے آپ کر سکتے ہیں، جبکہ یہاں بھی مثالیں موجود ہیں۔ اور پھر وہی بات ہے کہ دین یسر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب دو چیزیں آتی تھیں تو ان میں سے آپ آسان کو اختیار کرتے تھے۔ یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حدث کیا چیز ہے؟ کہ سبیلین سے کوئی چیز نکلے، اگر باقی جسم سے کوئی چیز نکل رہی ہے یعنی خون وغیرہ یا کسی پھنسی سے نکل آیا ہے کچھ، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن سبیلین سے کوئی چیز نکلتی ہے خواہ وہ کیڑا ہی کیوں نہ ہو تو اس سے وضو ٹوٹے گا۔ حدثنا آدم بن ابی ایاس قال حدثنا ابن ابی ذئب قال حدثنا سعید المقبری عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يزال العبد فی صلاۃ، ہمیشہ رہتا ہے بندہ نماز میں، ما کان فی المسجد، جب تک وہ مسجد میں ہوتا ہے، ینتظر الصلاۃ، نماز کا انتظار کرتا ہے، ما لم یحدث، جب تک کہ اس کا وضو نہ ٹوٹ جائے۔ فقال رجل اعجمی، یعنی ابو ہریرہ نے جب یہ حدیث بیان فرمائی تو ایک اجمی شخص نے کہا مل حدث، حدث کا کیا مطلب ہے یا ابا ہریرہ، اے ابی ہریرہ؟ قال الصوت، فرمایا آواز نکلنا یعنی درتق۔ حدثنا ابو الولید قال حدثنا ابن عیینہ عن الزہری عن عباد بن تمیم عن امہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا، پھر وہی حدیث جو پیچھے گزر چکی کہ نماز نہ چھوڑے یہاں تک کہ آواز سنے اور یجد ریحا یا بو پائے۔ حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن منذر أبي يعلى الثوري عن محمد بن الحنفية قال قال علي كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال فيه الوضوء، ورواه شعبة عن الأعمش۔ یہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں حدیث۔ حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شیبان عن يحيى عن ابي سلمة ان عطاء بن يسار اخبره ان زيد بن خالد اخبره انه سأل عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قلت ارأيت اذا جامع فلم يمن، یہاں پوچھ رہے ہیں زید بن خالد، انہوں نے کس سے پوچھا؟ حضرت عثمان سے پوچھا۔ کیا پوچھا؟ کہ ارأیت، تمہاری کیا رائے ہے، اذا جامع، کہ جب کوئی جمع کرے، فلم یمنی، لیکن انزال نہ ہو، قال عثمان یتودع، تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ صرف وضو کر لے، کما یتودع للصلاۃ، جیسے نماز کے لیے وضو کرتا ہے، ویغسل ذکرہ، اور اپنی شرمگاہ کو دھو لے۔ قال عثمان سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عثمان کہتے ہیں کہ یہ بات میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنی تھی۔ فسألت عن ذلك علیا، میں نے اس بات کو حضرت علی سے بھی پوچھا، والزبیر وطلحہ وابی بن کعب رضی اللہ عنہم فامروہ بذلك، تو ان سب صحابہ کرام نے بھی یہی کہا۔ لیکن یہاں یہ بات یاد رہے کہ یہ حدیث منسوخ ہے، راجح رائے یہی ہے کہ خواہ انزال نہ ہو غسل فرض ہے۔ اور جیسے کہ پہلے میں نے بات بتائی کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جیسی ابتدائی دور میں آپ نے ان کی اجازت دی، لیکن بعد میں دوسری احادیث کے ذریعے ان کی ممانعت فرما دی، تو یہ حکم جو ہے یہ منسوخ ہے۔ امام بخاری علمی امانت کے طور پر اس کو لائے ہیں اور ان کی رائے یہی ہے، لیکن امام بخاری کی رائے اہمیت نہیں رکھتی جبکہ اس کے مقابلے میں دوسری حدیث موجود ہو، تو وہ آگے آ جائے گی اور بات واضح ہو جائے گی۔ حدثنا اسحاق هو ابن منصور قال اخبرنا النضر قال اخبرنا شعبة عن الحكم عن زكوان ابي صالح عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسل الى رجل من الانصار، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے ایک شخص کو بلا بھیجا، فجاء، تو وہ آیا، ورأسه يقطر، اور اس کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعلنا عاجلناک، شاید کہ ہم نے تمہارے معاملے میں جلدی کی، یعنی تجھ کو جلدی میں ڈال دیا۔ فقال نعم، تو کہنے لگا جی ہاں۔
فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا عجلت، جب تو جلدی کیا جائے یعنی کسی بات کی وجہ سے جلدی ہو، او قحطت یا انزال نہ ہو، فعلیک الوضو، تو وضو ہی کافی ہے. لیکن یہ حکم بھی منسوخ ہے، اور اس کو منسوخ کس نے کیا؟ وہ احکام آگے آئیں گے باب الغسل میں، وہاں وضاحت ہو جائے گی، اس لیے اتنا ہی کافی یہاں. تابعہ وہب قال حدثنا شعبہ قال ابو عبد اللہ ولم يقل غندر ويحيى عن شعبۃ الوضوء. امام بخاری کہتے ہیں کہ غندر اور یحییٰ نے اس حدیث میں شعبہ سے وضو کا ذکر نہیں کیا. باب الرجل یودع صاحبہ، کہ باب اس چیز کا کہ کوئی شخص دوسرے کو وضو کرائے. مثلا اگر ایک شخص خود وضو نہیں کر رہا اور دوسرا اس کو کروا رہا ہے، لوٹے سے اس کے ہاتھ پاؤں پہ پانی ڈال رہا ہے، تو کیا اس کی اجازت ہے؟ یا خود ہی کرے تو وضو ہوتا ہے، یا ٹیپ آپ کھول دیتے ہیں اور وہ آپ کو وضو کروا رہی ہے تو کیا آپ کو وضو ہو رہا ہے؟ کیونکہ وضو ایک فعل ہے نا، تو اگر ایک فعل آپ پورے کا پورا خود نہیں کر رہے، آدھا کوئی آپ کے لیے کر رہا ہے، تو کیا اس سے آپ کے اوپر جو ذمہ داری ہے وہ پوری ہو جائے گی؟ اس لیے یہ سوال اٹھا اور یہ حدیث لائے. حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا يزيد بن هارون عن يحيى عن موسى بن عقبة عن كريب مولى ابن عباس عن أسامة بن زيد ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لما افاض، جب پلٹے، قرآن پاک میں آتا ہے نا ثم افیدوا، جب پلٹے من عرفہ، عرفات سے، عدل، آپ نے رخ کیا کہاں کا؟ الی الشعب، گھاٹی کا، یعنی ایک گھاٹی کی طرف آپ مڑ گئے. عرفات سے مزدلفہ آتے ہوئے ایک گھاٹی کی طرف آپ نے توجہ کی. فقضى حاجته، اور اپنی حاجت پوری کی. قال اسامہ بن زید، تو اسامہ بن زید کہتے ہیں فجعلت اصب علیہ، کہ اس وقت میں آپ پہ پانی ڈال رہا تھا، ويتوضأ، اور آپ وضو کر رہے تھے. یعنی وہ وضو آپ نے خود پانی لے کے نہیں کیا بلکہ میں پانی ڈال رہا تھا اور آپ نے وضو فرمایا. فقلت یا رسول اللہ اتصلی، تو میں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نماز پڑھیں گے؟ فقال المصلی امامک، فرمایا کہ نماز کی جگہ تمہارے آگے ہے، یعنی مزدلفہ میں پڑھیں گے. یہاں یہ حدیث صرف اس لیے لائے ہیں کہ یہ جو صاحب ہیں اسامہ بن زید، یہ آپ کو معلوم ہے کون ہے؟ حضرت زید جو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، جن کے بعد میں منع کیا گیا، لیکن شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منہ بولا بیٹا کہا، تو ان کے یہ بیٹے تھے اور آپ کو بہت عزیز تھے، ہر جگہ آپ کے ساتھ ہوتے تھے، آپ کے بچوں کی طرح تھے آپ کے لیے. تو یہ آپ کو وضو کروا رہے ہیں یہاں. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال اخبرني سعد بن ابراهيم ان نافع بن جبير بن مطعم اخبره انه سمع عروة بن المغيرة بن شعبة يحدث عن المغيرة بن شعبة انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے. وَأَنَّهُ ذَهَبَ لِحَاجَةٍ لَهُ، اور آپ اپنی حاجت کے لیے تشریف لے گئے. وَأَنَّ مُغِيرَةَ جَعَلَ يَصُبُّ الْمَاءَ عَلَيْهِ، اور مغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پانی ڈال رہے تھے. وَهُوَ يَتَوَضَّأُ، اور آپ وضو فرما رہے تھے. فَغَسَلَ وَجْهَهُ، آپ نے اپنا چہرہ مبارک دھویا. وَيَدَيْهِ، اور اپنے ہاتھوں کو بھی دھویا. وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، اپنے سر میں مسح کیا. وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، اور اپنے موزوں کو مسح کیا. خفین. باب قراءة القرآن بعد الحدث وغیرہ، پڑھنا قرآن کا بغیر وضو کے، بعد الحدث یعنی حدث کے بعد، وضو ٹوٹنے کے بعد. وغیرہ. وقال منصور عن ابراہیم لا بأس بالقراءة في الحمام، کوئی حرج نہیں اگر کوئی حمام میں کچھ پڑھ لے. حمام نہانے کا کمرہ، جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ آج کل ہمارے ٹوائلٹس اس طرح ہوتے ہیں کہ اس میں نہانے کی جگہ بھی ہوتی ہے، اس میں ٹوائلٹ بھی ہے، اور اسی میں آپ کے کپڑے چینج کرنے کی جگہ بھی ہے، یا منہ ہاتھ دھونے کی بھی اور وضو کرنے کی بھی. تو بہت سے لوگ اس کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں کہ وضو کے شروع یا آخر میں جو دعائیں آتی ہیں تو کیا وہاں کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں. تو اس میں کہ چونکہ ٹوائلٹس ایسے ہیں کہ جن کو صاف کرنے کے بعد وہاں کوئی نجاست نہیں رہتی، آپ ان کو ڈھک دیں، وہیں پر آپ وضو کر سکتے ہیں اور وضو کے بعد دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی یہ ان کی رائے کے مطابق. وَيَكْتُبُ الرِّسَالَةَ، اور لکھنا خط کا، عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، وضو کے بغیر. یعنی اگر کوئی پرچہ دے رہا ہے یا کوئی خط لکھ رہا ہے اور اس میں بسم اللہ کا لفظ اس نے لکھا ہے لیکن اس کا وضو نہیں ہے، تو کیا اس کی اجازت ہے؟ تو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اجازت ہے. وقال حماد عن ابراہیم، اور حماد ابراہیم سے روایت کرتے ہیں، ابراہیم نخعی ہیں یہاں. ان کان علیہم ازار فسلم، کہ اگر حمام میں لوگوں کے اوپر چادر ہے، تیبند باندھے ہوئے ہیں، فسلم، تو ان کو سلام کر لو. وَإِلَّا فَلَا تُسَلِّمْ، اور اگر نہ باندھا ہو تو سلام نہ کرو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص نہا رہا ہو اور اس کے جسم پر کوئی کپڑا نہ ہو تو اس سے سلام نہیں کرنا چاہیے اور نہ اس کو جواب دینا چاہیے. سطر کے بغیر ان کلمات کا ادا کرنا جو ہے یہ ادب کے خلاف ہے.
اور یہ جو جیسے وضو کے بغیر قرآن پاک پڑھنا ہے اس کی اجازت کا یہاں معلوم ہو رہا ہے. اس سے یہ نہیں کہ آپ قرآن پاک کے اوپر ہاتھ بھی رکھ لیں، عربک ٹیکسٹ کو چھوڑ دیں. اگر کناروں سے آپ نے پکڑا ہوا ہے اور آپ پڑھ رہے ہیں اور وضو نہیں رہتا تو پڑھنا نہ چھوڑیں، پڑھ سکتے ہیں. جیسے کلاس روم میں اگر آپ وضو سے آئے ہیں لیکن کسی وجہ سے وضو نہیں رہا تو اس میں یہ نہیں کہ آپ کتاب بند کر کے بیٹھ جائیں، اسے پڑھنا جاری رکھ سکتے ہیں. یہ اسی طرح پیریڈز کے دنوں میں. حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى ابن عباس ان عبد الله بن عباس اخبره انه بات ليلة عند ميمونة. یہ چونکہ پیچھے حدیث گزر چکی ہے اس لیے صرف ضروری مقام پہ ترجمہ کروں گی ورنہ آپ خود سمجھیں. انه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهي خالته فاستجعت، تو میں لیٹ گیا فی عرض الوسادتی، سرہانے کی یا میٹرس کی چوڑائی کے بل پر، یعنی جس طرح میٹرس لمبا ہوتا ہے اس طرح نہیں بلکہ اس کے دوسرے رخ پہ. واستجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واہلہ فی طولها، کیونکہ آپ کے یہاں کوئی پلنگ اور چارپائیاں نہیں ہوتی تھی، وہی بچھونا ایک ہی ہوتا تھا، تو وہ بھی ساتھ ہی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اہلیہ بھی تھی. وہ اس کی لمبائی کے رخ لیٹی اور یہ بچے تھے یہ اس کی چوڑائی کے رخ لیٹ گئے. فنام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی انتصف اللیل، آپ سو گئے یہاں تک کہ آدھی رات ہوئی. او قبلہ بقلیل او بعدہ بقلیل، چونکہ گھڑیاں نہیں تھی اس لیے کہتے ہیں یا اس سے تھوڑی پہلے تھا یا بعد کا وقت تھا. استيقظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے سے نیند پوچھنا شروع کی، یعنی جیسے اٹھ کے انسان تھوڑی دیر اپنے ہاتھ منہ پہ پھیرتا ہے تاکہ سستی اتر جائے، تو آپ نے پہلے اس طرح کیا. ثم قرأ العشر الآیات الخواتیم من سورة آل عمران، پھر سورۃ آل عمران کی آخری 10 آیات پڑھی. چونکہ سو کے اٹھے تھے، وضو نہیں تھا، تو وضو کے بغیر قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ اصل میں ثابت کرنا چاہتے ہیں. ثم قام الى شن معلقة فتودأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي. قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت الى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي واخذ بأذن اليمنى يفتلها، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور میں آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا. چونکہ لیٹ آئے تھے، آپ شروع کر چکے تھے، تو آپ نے کیا کیا، ابن عباس کو کان سے پکڑ کے تھوڑا سا اس کو مروڑا اور پیچھے سے رائٹ پہ لے آئے. یعنی آپ یہ بھی کر سکتے تھے کہ مونڈے سے پکڑ کے وہ کرتے تھے. کسی کو مونڈے سے پکڑ کے آگے پیچھے کرنا جو ہے وہ تکلیف دہ ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ ایک بچے کے کان سے آپ پکڑ کے اس کو دوسری طرف لے آئیں. فصلی رکعتین، آپ نے 2 رکعتیں پڑھی. ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین. یہ رکعتین کی ریپیٹیشن کیا بتاتی ہے کہ تہجد کے نفل 2 کر کے پڑھنے چاہیے، 4 اکٹھے نہیں شروع کر دینے چاہیے اپنی سہولت کو. ثم اوتر، پھر وطر پڑھا. ثم استجا، پھر آپ لیٹ گئے. حتی اتاہ المؤذن، یہاں تک کہ مؤذن آ گیا آپ کے پاس. فقام، پھر آپ اٹھے. فصلی رکعتین، پھر 2 رکعتیں پڑھی، یعنی 2 سنت ادا کی. خفیفتین، ہلکی، یعنی سنت آپ کی کم تلاوت والی ہوتی تھی لیکن فرض لمبے ہوتے تھے. ثم خرج، پھر آپ نکلے. فصلی الصبح، پھر آپ نے صبح کی نماز پڑھی. باب من لم يتودع الا من الغش المثقل، باب جو وضو نہ کرے مگر سخت بے ہوشی میں. غشی بے ہوشی، مثقل جو ثقیل ہو، یعنی اگر انسان ہلکا ہلکا سو رہا ہے اور ہلکا ہلکا جاگ رہا ہے اور بیٹھا ہوا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر پوری طرح بے ہوش ہو چکا ہے، ہوش و حواس کھو چکا ہے، تو اس صورت میں اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة عن جدتها اسماء بنت ابي بکر انها قالت اتيت عائشة زوج النبي صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضرت عائشہ کے پاس آئی. کون ہے؟ اسماء بنت ابی بکر، حضرت عائشہ کی بہن ہے. حين خسفت الشمس، جب سورج کو گہن لگا. فاذا الناس قيام يصلون، تو لوگ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے. واذا هي قائمة تصلي، اور حضرت عائشہ بھی نماز پڑھ رہی تھی. فقلت ما للناس، تو میں نے نماز میں ان سے کہا یہ کیا ہو گیا لوگوں کو، یعنی کیوں نمازیں پڑھ رہے ہیں. فاشارت بيدها نحو السماء، تو حضرت عائشہ نے نماز میں ہی آسمان کی طرف اشارہ کیا، کیونکہ نفل نماز تھی نا. وقالت سبحان اللہ، اور اس میں کیا کہا حضرت عائشہ نے نماز میں؟ سبحان اللہ، یعنی باتیں نہ کرو. فقلت آیتن، تو میں نے کہا کہ اللہ کی نشانی ہے. فاشارت، تو انہوں نے اشارہ کیا. ان نعم، کہ ہاں. فقمت، تو میں بھی کھڑی ہو گئی حضرت اسماء. حتی تجلانی الغشی، یہاں تک کہ مجھے بے ہوشی آنے لگی، یعنی مجھے ہوش و حواس باختہ ہونے لگے. شاید بہت لمبی نماز تھی اور لوگوں کا رش تھا، اس وجہ سے بھی. وجعلت اصب فوق رأسی ماء، تو میں نے اپنے سر پہ پانی ڈالنا شروع کیا. فلما انصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، انصرف ہوتا نماز سے سلام پھیرنا. حمد اللہ و اثنا علیہ، تو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا حمد و ثنا کے ساتھ. ثم قال، پھر فرمایا ما من شیء کنت لم ارہ
نہیں کوئی چیز کنت لم ارہ کہ نہیں میں نے دیکھا اس کو الا قد رأیتہ فی مقامی ھذا، یعنی آج تک جو چیزیں میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی آج میں اس جگہ پر انہیں دیکھ رہا ہوں. یعنی بہت سے ایسے غیب کے امور جن پر آپ اس سے پہلے مطلع نہ تھے وہ آپ کو اس وقت دکھائے گئے جب آپ خطبہ دے رہے تھے. وہ کیا تھے؟ حتی الجنت والنار، یعنی جنت اور دوزخ بھی دکھائی گئی. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ، اور وحی کی گئی میری طرف، أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ، کہ تم آزمائے جاؤ گے، آزمائش میں ڈالے جاؤ گے قبروں میں. مثل مانند او قریبا من فتنة الدجال، فتنہ دجال کے قریب یا اسی جتنا، یعنی اتنی سخت آزمائش ہوگی. لا ادری ای ذالک قالت اسماء، میں نہیں جانتی کہ اسماء نے کیا کہا تھا، کیونکہ یہ حدیث جو ہے کون بیان کری حضرت اسماء سے؟ فاطمہ. اور فاطمہ کون ہے؟ ہشام بن عروہ کی بیوی ہیں. یؤتی احدکم، تم میں سے ایک لایا جائے گا، یعنی کس کے سامنے؟ فرشتہ آئے گا اس کے سامنے. یؤتی احدکم یعنی لایا جائے گا ایک تم میں سے، یعنی فرشتے کے سامنے، یا فرشتہ اس کے پاس آئے گا. فیقال لہ، تو اس سے کہا جائے گا، کس سے؟ مرنے والے سے. ما علمک بہذا الرجل، کیا علم ہے تمہارا اس شخص کے بارے میں؟ فاما المؤمن او الموقن، تو مومن یا موقن یعنی یقین کرنے والا. لا ادری، میں نہیں جانتی. ای ذالک قالت اسماء، کہ اسماء نے کیا کہا تھا، مومن کہا تھا یا موقن کہا تھا. فیقول، تو وہ کہے گا، یعنی کون کہے گا؟ مومن کہے گا قبر میں، ہوا محمد الرسول اللہ جاءنا بالبینات، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس روشن نشانیاں لائے، والہدا اور ہدایت لائے. فاجبنا، تو ہم نے قبول کر لی. وآمنا، اور ہم ایمان لائے. واتبعنا، اور ہم نے پیروی کی. فیقال، تو اس نیک شخص سے کہا جائے گا، نم صالحا، سو جاؤ آرام سے. فقد علمنا، کہ ہم جانتے تھے، ان کنت لموقنا، کہ تو یقین کرنے والوں میں سے ہے. وَأَمَّا الْمُنَافِقُ، اور جہاں تک منافق کا تعلق ہے، اب المرتاب، یا شک کرنے والے کا، لا ادری ای ذالک قالت اسماء، میں نہیں جانتی کہ اسماء نے ان دونوں میں سے کون سا لفظ بولا تھا. فیقول، تو وہ کہے گا، لا ادری، کون کہے گا؟ منافق یا مرتاب، میں نہیں جانتا. سمعت الناس یقولون، میں نے سنا لوگوں کو کہتے تھے، شیئن، کوئی بات، فقلتہ، تو میں نے بھی اس کو کہہ دیا. یہ فرق ہے لوگوں کے درمیان کس چیز کا؟ ان کا جو سوچ سمجھ کر شعور کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانتے ہیں، اور ان کے درمیان جو شک میں پڑے ہوئے ہیں اور کچھ نہیں جانتے، وہاں بھی جا کے کہیں گے لا ادری. اس سے کیا پتہ چلتا کہ اندھا دھند تقلید نہیں کرنی چاہیے، سنی سنائی باتوں کے پیچھے نہیں پڑ جانا چاہیے، بلکہ جہاں تک ممکن ہو علم حاصل کرنا چاہیے. علم حاصل کرنا فرض ہے. صرف ان لوگوں سے ساکت ہے جن کے دماغ جو ہے وہ کام نہیں کرتے. باقی لوگوں کو اندھا بہرا اور جاہل بن کے رہنے کی تلقین نہیں یا چھوٹ نہیں کہ وہ نہ سیکھیں، اور صرف یہ کہیں کہ چونکہ لوگ کرتے تھے اس لیے میں نے بھی کر لیا، اس کے اپنے پاس کوئی دلیل نہ ہو. یعنی ہر چیز کی تو دلیل نہیں ہر شخص لے سکتا، لیکن جو ایمان سے متعلق چیزیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی کتاب، اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ذات کی پہچان، یہ تو ہر مسلمان کا بنیادی فرض ہے کہ اس کو جانے. باب مسح الرأس کلہ، سر کا مسح سارے کا سارا، لقول اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. یعنی مسح سر کا کتنا ہونا چاہیے؟ وامسحوا برؤوسکم، مسح کرو اپنے سروں پر. اس سے کیا وہ ثابت کرتے ہیں کہ سارے سر کا مسح. وقال ابن المسیب، اور ابن مسیب کہتے ہیں، المرأۃ بمنزلۃ الرجل، عورت بھی مرد کی طرح ہے، یعنی عورت بھی پورے سر کا مسح کرے. تمسح علی رأسها، اپنے سر پہ مسح کرے. وسئل مالک، اور امام مالک سے پوچھا گیا، ایجزئ ان یمسح بعض الرأس، کیا کافی ہو جائے گا کہ مسح کر لے ایک انسان اپنے سر کے کچھ حصے کا؟ فاحتج بحدیث عبداللہ بن زید، تو امام مالک نے کیا کیا؟ عبداللہ بن زید کی حدیث سے دلیل لی. وہ کیا حدیث ہے؟ وہ آگے آ رہی ہے کہ پورے سر کا مسح کرنا چاہیے. حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن عمرو بن یحیی المازنی عن ابیہ ان رجلا قال لعبداللہ بن زید وهو جد عمرو بن یحیی اتستطيع ان ترینی کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضا. وہ پوچھتے ہیں کہ کیا تم استطاعت رکھتے ہو کہ تم مجھے دکھاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے وضو کرتے تھے؟ فقال عبداللہ بن زید، عبداللہ بن زید کہتے ہیں نعم، ہاں. فدعا بماء، پانی منگوایا. فافرغ علی یدیہ، اپنے ہاتھوں پہ انڈیلا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے الگ طور پہ ہاتھوں کو دھویا کرتے تھے. فغسل یدہ مرتین، 2 مرتبہ ہاتھ دھوئے. ثم تمضمض واستنثر ثلاثا، پھر 3 مرتبہ کلی کی اور ناک صاف کیا. ثم غسل وجهه ثلاثا، پھر 3 مرتبہ اپنا چہرہ دھویا. ثم غسل یدیہ مرتین مرتین الى المرفقین، پھر اپنے ہاتھوں کو
کوہنیوں تک 2 مرتبہ دھویا. ثم مسح رأسه، پھر اپنے سر کو مسح کیا، بیدیہ اپنے دونوں ہاتھوں سے، فاقبل بہما، تو سامنے کی طرف سے شروع کیا، وادبر اور پچھلی طرف سے، یعنی آگے سے پیچھے لے گئے اور پیچھے سے آگے. بدأ شروع کیا بمقدم رأسه، اپنے سر کے اگلے حصے سے، حتی ذهب بہما، یہاں تک کہ لے گئے ان دونوں کو، الی قفاه، اپنے گردن تک یعنی پیچھے تک. ثم ردہما، پھر پیچھے سے لائے ان کو، الی المکان الذی بدأ منہ، اسی جگہ پر جہاں سے مسح شروع کیا تھا. ثم غسل رجلیہ، پھر اپنے دونوں پاؤں دھوئے. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وضو کی ترتیب تھوڑی سی مختلف ہے پہلی ترتیب سے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں مختلف طریقوں سے وضو کر کے دکھایا، اور پتہ یہ چلتا ہے کہ اس سے وضو ہو جاتا ہے، یعنی 2 دفعہ سے بھی ہو جاتا ہے، 1 دفعہ سے بھی ہوتا ہے، اور 3 دفعہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، لیکن 3 سے چوتھی مرتبہ کہیں پر بھی دلیل نہیں ہے. اور جیسا کہ وہ بات آپ یاد رکھیں کہ صحابہ کرام میں سے ہر ایک نے کیا بات روایت کی جو انہوں نے خود دیکھی، اور وہ پھر بات اس سے آگے چل پڑی. اب جس نے ایک بات لی وہ دوسرے کے پاس بھی دلیل ہے، اس کی مخالفت نہ کرے، یا اس کو برا بھلا نہ کہے، اس پہ کافر یا جاہل کے فتوے نہ لگائے، جبکہ دونوں کا سورس ایک ہے. اور سورس ایک ہے لیکن پھر کیوں مختلف ہے؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہولت کے لیے مختلف طریقے پر عمل کر کے خود دکھایا. یعنی یہ اختلاف یہ نہیں کہ بعد میں لوگوں میں پیدا ہو گیا، یہ لوگوں نے ضد اور جہالت کی بنا پر اختلاف کیا. یہ اختلاف خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بھی ملتا ہے، اور اسے ہم آپ کی ذات میں کنٹرڈکشن نہیں کہیں گے، وسعت کہیں گے. اور ضرورت کے تحت کچھ کام کا کرنا، یعنی مختلف ضروریات اور سہولیات کی خاطر دین کو وسعت دینے کے لیے آپ کا طرز عمل جو ہے وہ ہمیں مختلف ملتا ہے. یا تقدیم و تاخیر کی بات بھی ہے کہ ابتدا میں ایک حکم تھا، پھر بعد میں دوسرا حکم آیا. اس کی متعدد وجوہات ہیں جن کا ذکر ساتھ ساتھ ہوتا چلا جائے گا. لیکن اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اس قسم کی باتوں میں ایک دوسرے کے ساتھ ضد بازی اور مسجدیں الگ کرنا اور فرقہ واریت کا شکار ہو جانا، اس کی کہیں کوئی گنجائش نہیں ہے. باب غسل الرجلین الی الکعبین، دھونا 2 پاؤں کا، الی الکعبین ٹخنوں تک. حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا وهيب عن عمرو عن ابيه شهدت عمرو بن ابي الحسن سأل عبد الله بن زید عن وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پھر عبداللہ بن زید ہیں جو اوپر والے ہیں. فدعا بطور من ماء، تو لائے ایک برتن پانی کا، یعنی منگوایا. دعا بے کا مطلب ہے طلب کیا، منگوایا. بطور، طور کہتے ہیں تست کی طرح کا برتن، پانی کا تست منگوایا. فتودع لهم، پھر وضو کر کے دکھایا ان کو. وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو، یعنی جیسے آپ کو انہوں نے کرتے ہوئے دیکھا تھا. فاکفأ، تو انڈیلا، علی یدہ، اپنے ہاتھ پر، من الطور، اس تست میں سے یا اس برتن میں سے پانی. فغسل یدیہ ثلاثا، تو دھویا اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ. اور پہلی روایت میں کیا ہے؟ فغسل یدہ مرتین ثم ادخل یدہ فی الطور، پھر ڈالا اپنا ہاتھ پانی میں، برتن میں. فمضمض واستنشق واستنثر، تو انہوں نے کیا کیا؟ کلی کی، ناک صاف کیا اور ناک جھاڑا بھی. 3 غرفات، 3 چلوؤں کے ساتھ، یعنی 3 الگ دفعہ پانی لے کے. ثم ادخل یدہ، پھر اپنا ہاتھ ڈالا. فغسل وجہہ ثلاثا، پھر 3 مرتبہ آپ نے منہ دھویا. ثم غسل یدیہ مرتین، پھر 2 مرتبہ اپنے بازوؤں کو دھویا. الی المرفقین، کوہنیوں تک. ثم ادخل یدہ، پھر اپنا ہاتھ ڈالا. فمسح رأسہ، پھر اپنے سر کا مسح کیا. فاقبل بہما وادبر مرۃ، پھر ان کو آگے سے پیچھے لے گئے اور پیچھے سے آگے. واحدۃ، ایک ہی مرتبہ، یعنی مسح 3 دفعہ نہیں تھا، 1 دفعہ تھا. اقبلہ، آگے لے جانا، اور ادبرہ، پیچھے. ثم غسل رجلیہ، پھر اپنے پاؤں دھوئے. الی الکعبین، ٹخنوں تک. باب استعمال فضل وضوء الناس، لوگوں کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا. یعنی ایک برتن جیسے ایک بالٹی ہے تو ایک شخص نے اس سے وضو کر لیا، یہ نہیں کہ اس کے اندر وضو کیا اور اس کے اندر ہی سب کچھ ہاتھ واتھ دھو کے اس میں سب میل کچیل پھینک دی. نہیں، مثال کے طور پر پہلے زمانے میں مسجدوں میں، اور آج بھی بعض اوقات حوض بنے ہوتے ہیں یا حوضیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں، یعنی گول دائرے میں. خاص طور پہ ترکی کی مسجدوں میں یہ چیز ملتی ہے کہ مسجد کے درمیان میں ایک ٹب سا ہوتا ہے یا ایک حوض سا ہوتا ہے کہ جس کے آس پاس بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے، اور مختلف طرح کے لوگ اپنے اپنے جگہ پہ بیٹھ کے اس میں ایک ہی پانی سے وضو کر رہے ہوتے ہیں. تو اب جب ایک نے ہاتھ ڈالا تو وہ پانی تو ہاتھ والا ہو گیا نا، استعمال ہو گیا ایک طرح سے. کیا دوسرا اس سے وضو کر سکتا ہے؟ یا بعض اوقات یہ ہے کہ پانی کم ہے اور اگر کسی شخص نے ایک پانی کو استعمال کیا ہے تو کیا اس پانی کو ری یوز کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کا کیا حکم ہے؟ باب استعمال فضل، فضل آتا ہے زائد کو. یہ جو ہم کہتے ہیں نا اللہ اپنا فضل کر، یعنی ہمارے اعمال کو نہ دیکھ، اپنی رحمت کو دیکھ کے
اپنی طرف سے زیادہ عطا کر، یہ مراد ہوتا ہے. تو فضل کا مطلب ہے زائد، جو بچ جائے. وضوء الناس، لوگوں کے وضو کے پانی سے. وامر جریر بن عبداللہ اہلہ، اور جریر بن عبداللہ نے اپنے گھر والوں سے کہا ان یتوضؤوا بفضل سواکہ، کہ وہ وضو کر لیں اپنے مسواک کے بچے ہوئے پانی سے. یہ مسواک کے پانی سے کیا مراد ہے؟ آپ نے دیکھا کہ بعض اوقات مسواک کو بھگو کے رکھا جاتا ہے، یعنی اگر کسی برتن میں مسواک کو بھگو کے رکھا ہوا تھا اور وہ نکال لیا گیا تو کیا وہ پانی جو بچا ہے اس سے وضو کیا جا سکتا؟ مراد یہ کہ کیا پانی کے برتن میں مسواک پڑ جائے تو وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے کہ اس کو پھینک دیا جائے؟ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے نا کہ آپ نے پانی کی بالٹی رکھی ہوئی ہے اور اوپر سے کچھ اٹھا رہے ہیں اور یکایک ایک اور چیز آ کے بالٹی میں گر جاتی ہے. وہ ناپاک چیز نہیں، لیکن بہرحال ایک چیز تو گری، تو اس گری ہوئی چیز سے کیا وہ پانی آپ کے نہانے کے قابل رہا؟ اگر وہ چیز پاک ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر وہ ناپاک ہے، جیسے بچے کا کوئی ناپاک کپڑا اس میں گر گیا تو آپ کا سارا پانی ناپاک ہو جائے. لیکن اگر مسواک کی جو ٹہنی ہے وہ گر گئی تو اس سے کیا ہوگا؟ پانی ناپاک نہیں ہوگا. اب اس میں کیا حدیث ہے؟ حدثنا آدم قال حدثنا شعبۃ قال حدثنا الحکم قال سمعت ابا جحیفہ، میں نے سنا ابو جحیفہ کو یقول خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے آئے. بالحاجرۃ، نصف النہار کے وقت. حجیرہ اور حاجرہ کہتے ہیں دوپہر کے وقت. فأتی بوضوء، وضو کا پانی لایا گیا. فتوضا، آپ نے وضو فرمایا. فجعل الناس یأخذون، تو شروع ہو گئے لوگ لینے، من فضل وضوئہ، آپ کے وضو کے بچے ہوئے پانی کو. فیتمسحون، اس کو ملنے لگے بھی اپنے پر. فصلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی. ظہر رکعتین 2 والعصر رکعتین، اور عصر بھی 2. کیوں؟ سفر میں تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی اور علاقے میں آپ تشریف لے گئے جہاں پر آپ نے وضو کیا تو پہلی دفعہ آپ کو دیکھا ہوگا، اس لیے بہت چاہت اور محبت کا اظہار کر رہے تھے. آپ کی وضو کا بچا ہوا پانی اپنے اوپر چھڑکنے لگے. وبین یدیہ عنزۃ، اور آپ کے سامنے ایک برچھی تھی. وقال ابو موسیٰ، اور ابو موسیٰ الاشعری کہتے ہیں، دان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، منگوایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بقدح، ایک پیالہ، فیہ ماء، اس میں پانی تھا. فغسل یدیہ، تو آپ نے اپنے ہاتھ دھوئے، ووجہہ، اور اپنے چہرے کو، فیہ، اس میں. اب اس کے اندر کیوں دھوئے؟ اس لیے کہ پہلے یہ وضو کر چکے ہیں نا، یعنی صاف تھا آپ کے ہاتھ اور آپ کا چہرہ. فغسل یدیہ ووجہہ فیہ ومج فیہ، اور اس میں یعنی کلی بھی کی. ثم قال لہما، پھر کہا ان دونوں کو. کس کو؟ ابو موسیٰ اور بلال کو، کہ اشربا منہ، اس سے پی لو. فافرغا علی وجوہکما، اور اپنے چہروں پہ ڈالو، ونحورکما، اور اپنے سینے پہ. اب شاید آپ کو یہاں پر بہت حیرت ہو رہی ہو اور بڑی عجیب اور انوکھی بات محسوس ہو رہی ہو. اس چیز کو سمجھنے کے لیے 2-3 چیزوں کا جاننا ضروری ہے کہ ایسا کیوں کیا آپ نے. نمبر 1 یہ کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مستقل عمل نہیں تھا، یعنی یہ نہیں کہ آپ ہر روز ایسا ہی کرتے تھے، یہ مستقل عمل نہیں تھا. اس سے آپ نے جواز ثابت کیا کس چیز کا؟ کہ مسلمان کا جھوٹا پاک ہوتا ہے. پاک ہونا ایک بات ہے، دل کا چاہنا یا نہ چاہنا دوسری بات ہے. آپ دیکھیں کہ عرب ہوں یا ترک ہوں، اب بھی وہ ایک برتن میں کھاتے ہیں. نہ صرف یہ کہ چاول اور ڈرائی چیزیں، بلکہ لیکوڈز بھی ایک برتن سے چمچ لے کے پیتے ہیں. اور ان کے ہاں یہ تصور نہیں جو ہمارے ہاں خصوصاً ہندوؤں کی چھوت چھات سے بہت آ گیا، کہ جس میں ہم دوسرے لوگ تو کیا اپنے ہی بہن بھائی، اپنے ہی بچے کا جھوٹا پانی نہیں پی سکتے. ہر چیز کا گلاس الگ، ہر چیز کے برتن، پلیٹ، چمچ. ٹھیک ہے آپ نبھا سکتے نبھائیں، لیکن اگر کسی دوسرے شخص کو اس میں کراہت محسوس نہیں ہوتی اور ایک ہی برتن سے 2-4 پانی پی رہے ہیں تو نہ تو یہ حرام ہے اور نہ ناجائز ہے، اس کے جواز کی طرف اشارہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی کہ المؤمن لا ينجس، مومن نجس نہیں ہوتا، ناپاک نہیں ہوتا، اس کا لعاب دہن ناپاک نہیں ہوتا، بلکہ اس میں شفا تک کی بات کی گئی کہ اس میں شفا ہے. شفا کیا ہے؟ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جیسے دم کر کے وہ لعاب بھی لگایا جاتا ہے جسم کے اوپر، تو انسان کا جو سلائیوا ہے ہو سکتا ہے اس کے اندر کچھ ایسی پراپرٹیز ہوں جو زخموں کو ہیل کر سکتا ہو، یا کسی اور چیز کے کاٹے میں اس سے کچھ فائدہ ہو. اور خصوصاً جب کچھ آیات وغیرہ پڑھ لی جائیں، یعنی دم کے طور پر یا مرہم کے طور پر اسے استعمال کیا جا سکتا ہے. پھر اسی طرح یہ بات ہے کہ اگر پانی تھوڑا ہو، قلیل ہو، تو اس صورت میں ضروری نہیں کہ ہر شخص کا الگ لوٹا ہو، ایک ہی بالٹی سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ وضو کر سکتے ہیں. اور وضو کر کے یہ نہیں کہ بالٹی کے اندر ہی پانی پھینکیں گے، یعنی ہاتھ وغیرہ ڈالیں گے تو اس سے پانی جو ہے ناپاک نہیں ہوگا. لیکن یہ یاد رکھیے کہ متعدد احادیث میں یہ آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہاتھوں کو الگ سے دھویا. لیکن اگر ہاتھ پاک ہے اور دھلا ہوا ہے تو بالٹی میں یا کسی بھی برتن میں، یا طور، تست، تسلا یا چلمچی یا جو بھی آپ اس کو بولیں، اس میں پانی ڈال کے جب ہاتھ سے نکالا جاتا ہے
تو ہاتھ پڑنے سے وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا. کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ مومن ناپاک نہیں ہوتا. یعنی مومن کا جو ہاتھ ہے اگر وہ پانی کو لگتا ہے، ٹچ کرتا ہے، تو اس سے پانی میں کوئی خرابی واقع نہیں ہوتی. یہ خیال کیوں پیدا؟ اس لیے کہ انسان کا گوشت ناپاک ہے نا، نہیں کھا سکتے، حرام ہے کھانا. اس کا کھانا حرام ہے، لیکن اس کا ٹچ کرنا یا ہاتھ لگانا، یہ جسی طرح عورت جو ہے مینسس کے دنوں میں بھی آٹا گوندتی ہے تو اس سے آٹا ناپاک نہیں ہوتا، یا وہ کپڑے دھوتی ہے تو کپڑے ناپاک نہیں ہوتے، یا ونڈیاں پکاتی ہے. یہ بہت سے کھانے ایسے بھی پکتے ہیں کہ جیسے چاول دھونے کے لیے کیا ہوتا ہے، وہ آپ ہاتھ اندر ڈالتے ہیں، یہ کچھ چیزوں کو مکس کرنے کے لیے. مکسر تو اب آئے ہیں، مشینیں اب آئی ہیں، پہلے زمانے میں تو ہاتھوں سے بہت سے کام ہوتے تھے. اس طرح مکھن نکالنے کے لیے آپ دیکھیں کہ ہاتھ استعمال ہوتے ہیں، اور اس میں کبھی وضو ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا، کبھی پیریڈز ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں بتانا کیا مقصود ہے کہ اس ہاتھ کا استعمال کرنا کسی چیز کو جھوٹا یا ناپاک نہیں کرتا، کیونکہ ہاتھ سے، یہ جسم سے کچھ نہ کچھ اسکن کے اندر سے نکلتا تو ہے نا جب آپ کرتے ہیں. اسی طرح پسینہ بھی ناپاک نہیں ہے. اب ناپاک ہونا ایک بات ہے، اور اس چیز کے استعمال پہ دل چاہنا یا نہ چاہنا یہ دوسری بات ہے. اب اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حکم دیا تھا ان کو اس پانی کے اپنے جسم پہ چھڑکنے کا، تو یہ برکت کے لیے تھا. اس میں نہ تو یہ فرض ہے، نہ سنت ہے، نہ واجب ہے، بس ایک مستحب امر ہے. اگر کوئی کرنا چاہے تو اس کے لیے اس میں جواز ہے. اور ایک دفعہ آپ نے ایسا کر کے کیوں دکھا دیا کہ اگر آپ ایسا نہ کرتے تو لوگ اس کی حرمت کو نہ توڑتے. یعنی جواز پیدا کرنے کے لیے آپ نے ایسا کیا. اس کی مزید وضاحت اس حدیث سے ہوتی ہے. حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا یعقوب بن ابراہیم بن سعد قال حدثنا ابی عن صالح عن ابن شهاب قال اخبرني محمود بن الربيع قال وهو الذي مج رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم في وجهه. یہ محمود بن ربیع وہی ہیں جن کے چہرے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کلی کی پھوار پھینکی تھی. وهو غلام، اور وہ بچے تھے، من بئرهم، انہی کے کنویں سے لے کے پانی. وقال عروۃ، اور عروہ کہتے ہیں، ان المسوری، مسور سے، وغیرہ، مسور وغیرہ سے، مسور بن مخرمہ سے، کیا کہتے ہیں، یصدق کل واحد منہما صاحبہ، کہ ان میں سے ہر ایک اپنے ساتھی کو سچا کہہ رہا ہے. یعنی یہ روایت سچی ہے، مراد یہ ہے. یعنی یہ اتنی ساری باتیں پہلے کرنے کا مطلب کیا ہے کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ بالکل درست ہے. وَإِذَا تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تھے، قَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ، تو لگتا تھا کہ لوگ آپ کے وضو کے پانی پر لڑ پڑیں گے، جھگڑ اٹھیں گے کہ وہ مجھے چاہیے اور مجھے لینا ہے اور مجھے ملنا ہے. یہ کس موقع اور کس واقعے اور کس قصے کا ذکر ہے یہاں پر؟ آپ کو معلوم ہوگا کہ صلح حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 صحابہ کا قافلہ تھا، اور وہاں پر کفار نے ان کو عمرہ نہیں کرنے دیا تھا. اور اس وقت کیا ہوا، جب عمرہ نہیں کرنے دے رہے تھے، اندر نہیں آنے دے رہے تھے، تو مسلمانوں اور قریش کے درمیان ایلچی آ جا رہے تھے، سفارت ہو رہی تھی، میسیجز ایک سے دوسری جگہ جا رہے تھے، نیگوشیشن ہو رہی تھی کہ کسی طرح وہ عمرہ کرنے دیں. اب انہی میں ہم دیکھتے ہیں کہ عروہ بن مسعود الثقفی، جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گفتگو کرنے کے لیے آیا. اس نے واپس جا کر اپنے سرداروں کو یہ بتایا کہ تم اس شخص کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اس کے ساتھی اتنا چاہتے ہیں، اس سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اس کا حکم ماننا تو بڑی بات، اس کے وضو کے پانی پہ بھی جھگڑتے ہیں. اور اس نے یہ بھی کہا تھا، جو یہاں نہیں لکھا ہوا، ایک اور روایت میں آتا ہے، یا خدا کی قسم میں نے کیسر و کسرا کے دربار دیکھے ہیں، بڑے بڑے بادشاہوں کے انداز دیکھے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے درباریوں اور ان کے ماتحتوں کا جو سلوک ہے وہ بھی دیکھا ہے، لیکن جو چیز میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں دیکھی ہے وہ کہیں نہیں دیکھی، کہ لوگ آپ کے وضو کے پانی تک پہ جھگڑ پڑتے ہیں، یعنی اس کو بھی رائیگاں نہیں جانے دیتے. اور اگر ہمارے دل میں کوئی آ رہی ہو ایسی بات، تو یہ ہمارے اور ان کے ایمان کا بھی فرق ہے، اور ہمارے اور ان کے کلچر اور اس سارے ایک ایٹماسفیئر کا بھی فرق ہے. ظاہر ہے کہ جہاں ہم رہتے ہیں اور ہماری تعلیم و تربیت اور ہمارا لائف سٹائل جو کئی سال تک ایک چیز کو برا سمجھتا رہا، وہ چند باتیں پڑھ کے شاید جلدی نہ بدلے، لیکن یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے جسے تسلیم کرنا ہوگا. اور آپ دیکھیں، کسی بھی چیز سے محبت یا نفرت کس سے پیدا ہوتی ہے؟ سوچ سے پیدا ہوتی ہے. مثلا ہم چوہا کھانا پہ برقرار اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. یہ بڑی کراہت امیز مثال ہے، لیکن اس لیے مثال دیتی ہوں کہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے. مکھی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یا اور اسی طرح چھپکلی، ٹڈی کے بارے میں، کاکروچز کے بارے میں کوئی تصور نہیں کر سکتا نا. آپ میں کتنی کراہت ہے، حد سے بڑھ کے کراہت. لیکن آپ نے بہت سی ایسی قوموں کو نہ صرف یہ کہ سن رکھا ہوگا، بلکہ ان کے بارے میں
دیکھ بھی رکھا ہوگا کہ وہ ان تمام چیزوں کو بہت شوق سے کھاتی ہیں، کیسے کھا لیتی ہیں، جبکہ ہم تصور میں بھی نہیں لا سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری بچپن سے تربیت اس ڈھنگ پہ ہوئی کہ ان تمام جانوروں سے ہم نے نفرت ہی سیکھی کہ یہ نجس ہیں، گندے ہیں، اور ہیں گندے. لیکن جو قومیں یہ سب کھا جاتی ہیں. میری ایک اسٹوڈنٹ تھی چائنیز، تو میں کلاس میں اسی طرح کی ایک حدیث پڑھا رہی تھی، تو اس میں حلال اور حرام کی بات ہوئی، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں چین میں انسان کے سوا ہر چیز کھائی جاتی ہے، صرف انسان نہیں کھائے جاتے. اور اس میں پھر آپ سوچ لیں کہ وہ کیا کچھ ہو سکتا ہے جو کھا لیا جاتا ہے. اسی لیے وہ صاف ہے ملک بہت ہر چیز سے. تو بہرحال یہ صرف تصورات کا فرق ہے. ہم اپنے تصور میں اگر کسی چیز کو پسند کرنے لگیں تو پسند کر سکتے ہیں، اور اگر ناپسند ہو تو ناپسند. اگلا باب ہے حدثنا عبد الرحمن بن یونس قال حدثنا حاتم بن اسماعیل عن الجعد قال سمعت السائب بن يزيد يقول ذهبت بي خالتي الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم. صاحب بن یزید کہتے کہ میری خالہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئیں. فقالت یا رسول اللہ، کہنے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان ابن اختی وقع، کہ میرا یہ بھانجا جو ہے بیمار ہے. فمسح رأسی، آپ نے میرے سر کو چھوا یا مسح کیا اس پہ. ودعا لی بالبرکہ، اور میرے لیے برکت کی دعا کی. ثم تودع، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا. فشربت من وضوئہ، تو میں نے آپ کے وضو کے پانی کو پیا. ظاہر اس میں کوئی نجاست نہیں ہوگی، یعنی آپ کے بازو وغیرہ اور جو کچھ تھا اس سے جو پانی تھا اس کو میں نے پی لیا. ثم قمت خلف ظہرہ، پھر میں آپ کے پیٹھ کے پیچھے کھڑا ہو گیا. فنظرت الى خاتم النبوۃ، تو میں نے نبوت کی مہر دیکھی جو آپ کی پشت پہ تھی. خلف ظہرہ، آپ کی کمر پر. بین کتفیہ، کس جگہ تھی کمر میں؟ دو کندھوں کے درمیان تھی. مثلا، کتنی سی تھی؟ زر الحجلتی، کبوتر کے انڈے کی طرح، یعنی صرف اتنی سی تھی جتنا کبوتر کا انڈا ہوتا ہے. یہ نشان اتنا سا تھا، جیسے ہمارے بچوں کے اوپر برتھ مارک ہوتے ہیں، اسی طرح آپ کے جسم پر کندھوں کے درمیان نبوت کا نشان تھا، ایک مہر سی تھی. باب من مضمض واستنشق من غرفۃ واحدۃ، ایک ہی چلو سے کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا، یعنی دو الگ دفعہ نہیں، ایک ہی دفعہ پانی لے کے دونوں کام کر لینا، تو اس کی اجازت ہے. اب آپ دیکھیں کہ امام بخاری یہ بھی کر سکتے تھے، یا آپ کہتے کہ اتنی باتیں پڑھنے کا کیا فائدہ. ہم یہ کر سکتے کہ ایک کوئی حدیث ہم کو بتا دی جائے جس میں وضو کا سارا طریقہ ہو، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن حالات ہمیشہ ایک طرح کے نہیں ہوتے. مختلف حالات میں کیا کرنا چاہیے، کس کس چیز کی اجازت ہے، یا کم از کم وہ حالات پڑھ ہی لیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف کام کیے. صرف ایک چیز پر آپ سٹک تو کر سکتے ہیں، لیکن اس سے دین میں وسعت نہیں پیدا ہوتی. ہمارے ہاں دین کے نام پہ تنگ نظری اسی لیے پیدا ہوئی کہ جو ہمارے بڑوں نے، والدین نے، یا کسی نے بھی ہمیں ایک خاص طریقے سے کام کرنا سکھا دیا، اس کو ہم نے حرف آخر سمجھ لیا، اور اس میں کسی دوسری چیز کی گنجائش نہ چھوڑی، خواہ حالات کتنے ہی بدل جائیں یا کتنی ہی مشقت میں کوئی پڑ جائے. تو دین کی یہ وسعت علم کی وسعت کے ساتھ ہی آتی ہے. ایک ہی حدیث کو یا ایک ہی چیز کو مختلف اینگل سے دکھا رہے ہیں کہ وضو میں کیا کیا کر لیا جائے یا کس طریقے سے کیا جائے تو اس کی کتنی اجازت ہے، یا اس سے وضو ہو جاتا ہے. تو اصل بات کیا ہے کہ وضو کا ہونا، اس کے لیے میتھڈ کوئی بھی ہو سکتا ہے. اس میں ایک تو بہترین، کچھ بہتر، اور کچھ جائز کے اس میں آتا ہے. حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد أنه أفرغ من الإناء على يديه. پھر آپ دیکھیں کہ وہی چیز آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں پہ پانی ڈالا، یعنی ڈائریکٹ برتن میں نہیں ڈالا. فغسلهما ثم غسل او مضمض واستنشق من كفة واحدة، لیکن ایک ہی چلو سے ایک ہی دفعہ میں کلی اور ناک میں پانی ڈالا. ففعل ذلك ثلاثا، 3 بار ایسا کیا. فغسل يديه الى المرفقين مرتين، اور 2 بار اپنے بازوؤں کو کہنیوں تک دھویا. ومسح برأسه، اور اپنے سر پہ مسح کیا. ما اقبل وما ادبر، سامنے سے پیچھے سے بھی. وغسل رجليه الى الكعبين، اور دھویا اپنے دونوں پاؤں کو ٹخنوں تک. ثم قال، پھر فرمایا هكذا وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو. باب مسح الرأس مرتن، ایک ہی دفعہ سر کا مسح کر لینا، کیا یہ کافی ہے یا باقی چیزیں 3 ہیں تو مسح بھی 3 دفعہ ہو؟ مسح ایک ہی دفعہ آیا ہے، باقی اعضاء 1 سے 3 دفعہ آئے ہیں، لیکن مسح ایک ہی مرتبہ، یعنی یہ مستحب بھی نہیں 1 سے زیادہ دفعہ کرنا. حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه قال شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم
فدعا بطور. اب آپ دیکھیں کہ صحابی عبداللہ بن زید ہے لیکن اوپر کی سند ہر جگہ مختلف ہوگی، آپ گھر جا کے بھی اس کو ذرا نوٹ کر سکتے ہیں. فدعا بطور من ماء فتودع لهم فكفأ على يديه، دونوں ہاتھوں پہ آپ نے پانی انڈیلا. فغسلهما ثلاثا ثم ادخل يده في الاناء فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات من ماء. چونکہ یہ پیچھے گزر چکی ہے اس لیے اس کو صرف پڑھوں گی. ثم ادخل يده فغسل وجهه ثلاثا ثم ادخل يده في الاناء فغسل يده الى المرفقين مرتين ثم ادخل يده في الاناء فمسح برأسه فاقبل بيديه وادبر بهما ثم ادخل يده فغسل رجليه. حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال مسح رأسه مرة، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح ایک ہی مرتبہ کیا. باب وضوء الرجل مع امرأته، وضو کرنا مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ، یعنی کیا دونوں مل کے وضو کر سکتے ہیں ایک برتن سے. وفضل وضوء المرأة، اور اگر عورت پہلے وضو کر لے تو اس بچے ہوئے پانی سے مرد کر سکتا ہے. وتوضأ عمر بالحمیم، اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے گرم پانی سے وضو کیا. یعنی کیا پانی اگر ٹھنڈا یا گرم ہو تو اس سے بھی کوئی وضو پہ فرق پڑ سکتا ہے. یہ اتنی ساری باتیں شاید اس لیے لکھ دی گئی بہت سو سال پہلے کہ بعد میں لوگ ایسے آئیں گے جو اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر دین میں اختلاف کریں گے کہ نہیں جی وضو تو صرف ٹھنڈے پانی سے ہو سکتا ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی گرم پانی نہیں استعمال کیا. تو اس لیے یہ روایات آ گئیں تاکہ جو کام ہم کریں ان کے دائرے میں اطمینان کے ساتھ کریں اور دین میں زیادہ سختیاں نہ پیدا کریں. اور ومن بیت نصرانیۃ، عیسائی عورت کے گھر سے وضو کیا، یعنی کافروں کے گھر کا پانی پاک ہی ہوتا ہے اس لیے کہ پانی تو اللہ تعالیٰ کا ہے نا. تو یہاں خاص طور پر عورت کا ذکر اس لیے کیا گیا کیونکہ عورت کو ایک ناپاک چیز سمجھا جاتا تھا. اور دوسری بات یہ کہ اگر شوہر اور بیوی دونوں وضو کرنا چاہتے ہیں اور بیوی نے پہلے کر لیا تو اس سے کوئی قیامت نہیں آ جائے گی اور شوہر کی عزت میں کوئی فرق نہیں پڑ جائے گا، یا اس کا استعمال شدہ پانی دوسرا استعمال کر لے تو اس سے کوئی گناہ نہیں ہے، سب جائز ہے. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر انه قال كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، تھے مرد اور عورتیں یتوضؤون وضو کرتے فی زمان رسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمیعا مل کر، یعنی ایک ہی حوض سے یا ایک ہی جگہ سے باری باری وضو کر لیتے تھے، یا بعض اوقات اکٹھے بھی. بعض اوقات آپ کسی مسجد میں جاتے ہیں دوسری طرف آدمی بیٹھے ہوئے ہیں وضو کر رہے ہیں اور اس طرف آپ کر رہے ہیں، تو اس میں پانی اگر ایک ہی جگہ سے آ رہا ہے، کوئی ایک نہر ہے یا ایک چشمہ ہے یا ایسی جگہ ہے کہ جہاں سب کے ہاتھ پڑ رہے ہیں، تو مرد کا ہاتھ پڑنے سے عورت کے لیے پانی حرام نہیں ہوتا، یا عورت کا ہاتھ پڑنے سے مرد کے لیے وہ پانی استعمال کرنا ناجائز نہیں ہوتا، یعنی اس سے کیا جا سکتا ہے. سوال ہے کہ حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر کے 4 عمل بتائے گئے جو اتباع سنت کے طور پہ وہ کرتے تھے، جبکہ راوی عبید بن جریج کہتے ہیں کہ میں نے کسی کو یہ عمل کرتے نہ دیکھا. یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ دیگر صحابہ میں سے کسی اور نے یہ عمل کیوں نہ کیے. پہلی بات تو یہ کہ حضرت عبداللہ بن عمر تمام صحابہ کرام میں عمر کے چھوٹے ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک عمل، ایک ایک فعل، ایک ایک چیز کو بہت کلوزلی آبزرو کرتے تھے اور پھر اس پر عمل کی بھی پوری کوشش کرتے تھے. یہاں تک میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ اپنے ایک بٹن ایک حدیث بیان کرتے وہ کھول لیتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح بیان کیا تھا، مائنیوٹ ڈیٹیلز میں اتباع کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کی طبیعت مختلف بنائی ہے. مثلا بہت سے لوگ کام کرتے ہیں تو پرفیکٹلی کرتے ہیں، بہت سے لوگ کرتے ہیں تو بس لے لیتے ہیں، کر لیتے ہیں، کام چلا لیتے ہیں. اب یہ ہے کہ یہ عبید بن جریج ایک شخص ہیں، اگر وہ ایک خاص موقع پر مکہ میں آتے ہیں اور کچھ اور صحابہ کو دیکھتے ہیں اور ان کو بھی دیکھتے ہیں اور ان کے اعمال ذرا سے مختلف نظر آتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی اور نے یہ کیا نہ ہوگا، کیونکہ ایک شخص کے لیے یہ بھی ممکن نہیں ہوتا کہ ایک ہی وقت میں بہت سارے لوگوں کو دیکھے. اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام میں سے بھی سب علماء نہیں تھے، وہ چند ایک ہی تھے. عبداللہ بن مسعود ہے، عبداللہ بن عباس ہے، عبداللہ بن عمر ہے، عبداللہ بن عمرو ہے، حضرت عائشہ ہیں، چند اور ہیں. اب یہ ہے کہ ان کے پاس جو علم تھا وہ ہر ایک کے پاس نہیں تھا. اور پھر یہ عمل میں بھی سب سے آگے ہو گئے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ترین ہو کے وہ چیزیں دیکھی تھی، جبکہ ہر ایک نے وہ سب کچھ نہیں دیکھا تھا اور سارا علم جمع نہیں ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن پاک تو ہو گیا تھا لیکن باقی چیزیں ابھی بکھری ہوئی تھی. پھر وہ کوششوں سے سب کچھ اکٹھا کیا گیا اور اسے پھر ہم ایک پرفیکٹ شیپ میں اپنے پاس دیکھتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا اس ماحول کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ نعوذ باللہ باقی صحابہ کرام جو تھے وہ غفلت کرتے تھے. اسی طرح کی مثال کے طور پر یہاں آپ کو ایک بات سنتے ہیں، میں بول رہی ہوں، آپ میں سے ہر ایک کے سننے کا لیول مختلف ہے اور ہر ایک بات کو اپنے اپنے طور پر کچھ پرسنٹیج کے ساتھ سمجھتا ہے. کچھ لوگ مکمل سمجھ جاتے ہیں اور کچھ جو ہیں کورے آتے ہیں کورے چلے جاتے ہیں، آدھی باتیں ان کے پلے ہی نہیں پڑتی، توجہ ہی نہیں دیتے. بعض اوقات یہ ادھر ایک چٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ بتا دیں کلاس روم میں بیٹھ کر دھاگوں سے کھیلنا اور انگلیاں چٹکانا منع ہے. ایسا بھی کام کرنے والے بد نصیب لوگ یہاں موجود ہیں کہ جو علم کی مجلس میں بیٹھ کے انگلیاں چٹکاتے ہیں. اگر انہیں انگلیاں چٹکانی تو باہر جا کے چٹکا لیں، کہیں اور کھیل کود کر لیں،
یہاں آ کے تو توہین نہ کریں اس مجلس کی. ٹھیک ہے میری نگاہیں آخر تک نہیں پہنچتی, اللہ تو دیکھ رہا آپ سب کو کہ آپ کس دل کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر آپ کا دل نہیں لگتا تو آپ جا سکتے ہیں, آپ کو کسی نے نہیں باندھا ہوا. لیکن اگر آپ نے کمٹمنٹ کر لی اور اندر آ گئے ہیں, پھر آپ کو آداب کا خیال رکھنا پڑے گا تاکہ آپ دوسروں کی ڈسٹربنس کا سبب نہ بنے. ایک سوال ہے کہ اگر کتا شکار لانے کے لیے بسم اللہ سے چھوڑا جائے تو وہ جو شکار لائے اور وہ مرا ہوا ہو تو کیا وہ کھایا جا سکتا ہے؟ کتے کا حکم جو شکار کے لیے چھوڑا جاتا ہے, اگر اس کو بسم اللہ پڑھ کر چھوڑا جائے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے کسی گولی کو چھوڑنا یا ایک چھری کو چلانا ہے. یعنی وہ کتا کس کے مقابل آ جاتا ہے؟ گولی یا چھری کے. اب جب بسم اللہ پڑھ کر آپ چھری چلا سکتے ہیں, بسم اللہ پڑھ کر آپ گولی چلا سکتے ہیں شکار کے لیے, تو جب بسم اللہ پڑھ کر آپ کتے کو چھوڑتے ہیں اور وہ جا کر شکار پکڑتا ہے تو اس شکار کا حکم کیا ہے؟ اگر وہ زندہ لے آتا ہے تو بھی ٹھیک, اور اگر وہ دور سے لایا ہے اور لاتے لاتے شکار کی ہوئی چیز کا دم نکل جاتا ہے تو اس صورت میں بھی وہ شکار جائز ہوگا. صرف وہ پہلے جیسے گزر چکا کہ وہ دانتوں کی جو جگہ ہے اس کو ہٹا دیا جائے گا, ریموو کر دیا جائے گا, کیونکہ اس کا لعاب دہن جو ہے اس میں حرج ہے. اگر کسی کو بیماری ہو اور بار بار وضو ٹوٹ جاتا ہو تو ایسی صورت میں اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر مستقل معذوری ہو پھر تو وہ معذور ہے, ایک دفعہ وضو کر کے نماز شروع کر دے گا اور اسی وضو میں نماز پوری کرے گا. لیکن اگر کبھی کبھار ایسی کوئی تکلیف لاحق ہو جائے معدے کی خرابی کی وجہ سے یا کسی اور مسئلے سے, تو اس صورت میں پھر اس کو اجازت نہیں ہے, اس میں انسان جو ہے وہ طہارت کے ساتھ ہی نماز پڑھے گا. لیکن جیسے سلسل بول ایک بیماری ہوتی ہے کہ جس میں پیشاب کا قطرہ 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 ٹپکتا رہتا ہے, اس میں وہ کنٹرول نہیں ہوتا. اسی طرح اگر کسی کو ہوا کے ساتھ ایسی کوئی تکلیف ہے کہ جو مستقل معذوری ہے یا بیماری ہے, تو اس صورت میں ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا ہوگا, لیکن ایک دفعہ نماز شروع کرنے کے بعد اس سے نماز کو مکمل کر لیا جائے گا. کیا کہا لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ دین اتنا سخت نہیں ہے کہ ہنسنے سے بھی وضو ٹوٹ جائے, اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. اب آپ دیکھیں کہ کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم خوف کا شکار رہتے ہیں اور بلا وجہ ہم نے اپنے اوپر ایک ایسا دین مسلط کر لیا ہے کہ جس کی کوئی اصلیت نہیں ہے, اور وہ دین جو حقیقی دین ہے اس سے ہم کوسوں دور ہو گئے ہیں. اگر عورت پورے حجاب میں ہو, صرف فیس انکورڈ ہو اور نامحرم کے سامنے چلی جائے تو کیا ایسا کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں, وضو ٹوٹنے میں یہ چیز نہیں شامل, یہ اور چیزوں میں شامل ہے. اگر نماز کے درمیان وضو ٹوٹ جائے تو نماز توڑ کر وضو کر لیں یا 4 رکعت پوری کر کے وضو کریں. نہیں, نماز اسی وقت چھوڑ دیں اور وضو کر کے شروع سے نماز پڑھیں. شروع سے مراد یہ کہ جو اگر فرض میں آپ کا وضو نہیں رہا تو فرض سے شروع کریں, یہ نہیں کہ اس سے پہلے جو سنتیں پڑھ چکے ہیں ان کو بھی شروع کر دیں, یعنی اسی چیز سے دوبارہ آپ ابتدا کر سکتے ہیں. اگر نماز کے دوران حدث محسوس ہو اور اسے روک لیا جائے اور نماز پوری کر لی جائے تو اس صورت میں نماز ہو جائے گی؟ جی ہاں, ہو جائے گی. صحابہ نے حضور سے محبت کے اظہار کے طور پر ان کے بال جمع کیے, کیا ان کے روضہ مبارک کی جالیوں کو چومنا اسی تعظیم میں آتا ہے؟ آپ کے بالوں اور پتھر کی دیواروں اور جالیوں میں بڑا فرق ہے, ہاں, اس فرق کو سمجھیں. ایک دیوار جو آپ نے تعمیر کی اس کا مٹیریل کوئی اٹلی سے منگوایا, کوئی فرانس سے منگوایا, اور ایک جو آپ کے جسم کے بال تھے, یہ دونوں چیزیں بڑا فرق ہے ان میں. دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام نے دیوار اور قبر کے ساتھ کبھی کچھ نہیں کیا, اس کو ایز اٹ از رہنے دیا. کوئی روایت ایسی نہیں ملتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دفن کر دیے گئے تو صحابہ کرام قبر کو لپٹ لپٹ کے روتے تھے, یہ جیسے ہم جالیوں کو لپٹ لپٹ کے روتے ہیں اور اس کو بڑی سعادت سمجھتے ہیں. اصل محبت دل میں ہوتی ہے, اور دل میں ایک گہرا احساس اور اس کی جو قدر و قیمت ہے وہ کچھ اور چیز ہے, اور اس کا صرف جالیوں کو لپٹنا اور چیز ہے. ٹھیک ہے, ایک محبت میں وہ جب سین نظر آتا ہے تو انسان کا فیلنگ ٹوٹلی ڈفرینٹ ضرور ہو جاتی ہے, لیکن اس فرق کو بھی سامنے رکھیں. اور اگر ایسی کوئی بات ہوتی یعنی نیکی کی یا بہت اعلیٰ درجے کی, تو صحابہ کرام کم از کم اتنے ہزاروں تھے, کوئی ایک تو ایسا کرتا نظر آتا. قرآن بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں. اگر ایسا ہے تو پھر قرآن کو بغیر وضو ہاتھ لگانے اور پڑھنے سے سب کیوں منع کرتے ہیں؟ افضل یہ ہے کہ وضو کے ساتھ ہی پڑھا جائے, اور قرآن کے احترام اور اس کی جو روحانیت ہے وہ صحیح طور پہ جذب ہوتی ہے اگر آپ پاک ہوں. لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات طویل عرصے کے لیے یا زیادہ وقت کے لیے آپ کو پڑھنا پڑتا ہے, تو اس میں جو عربک ٹیکسٹ ہے اس کو آپ ٹچ نہ کریں, لیکن جلد وغیرہ کو اگر وضو کے بغیر بھی آپ نے اٹھا لیا تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے. پھر انہوں نے یہ کہا کہ اگر انسان کے جسم پر لباس نہیں ہے تو اس میں بات کرنے میں کیا حرج ہے, کیوں منع کیا گیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ ضروری کوئی بات تو کی جا سکتی ہے, لیکن جیسے سلام کا جواب یا قرآن کی تلاوت یا اس قسم کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ ان چیزوں کا ایک احترام ہے. اور وہ احترام کیا ہے کہ جب انسان ان کو اپنی زبان سے ادا کرے تو اس کی فزیکل کنڈیشن بھی ایسی ہو کہ وہ ان کو واقعی پوری روحانیت کے ساتھ ادا کر سکے. اسی طرح وہ جو خاص موقع پہ دعا پڑھنے کے لیے اس میں تو اللہ کا نام ہے, پھر آپ کا سوال شاید اگلا یہ ہو کہ کیا وہ دعا ایسی حالت میں پڑھی جا سکتی ہے؟
تو اس میں ایک اور حدیث آتی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی حالت میں بھی کپڑا اوڑھنے کے لیے کہا ہے، یعنی بالکل نیکڈ نہیں ہو سکتے، یعنی ڈریس نہیں ہے تو اور بات ہے، لیکن کوئی نہ کوئی شیٹ یا چادر یا ایسی چیز ضرور ہونی چاہیے. اس کی طرف ایک اور حدیث میں اشارہ ملے گا آپ کو. اکثر لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ چوتھائی سر کا مسح کرنے سے مسح ہو جاتا ہے، کیا یہ درست ہے؟ آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں آیا ہے مسح کا حکم، اور حکم کیا ہے؟ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو. اب علماء میں اختلاف ہوا کہ سر سے مراد کتنا سر. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اگر چوتھائی سر کا بھی مسح ہو جائے تو کافی ہے. امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر ایک انگلی کے برابر بھی مسح ہو جائے تو کافی ہے. انہوں نے اپنی دلیل کس بنیاد پر رکھی کہ یہ جو آیت میں آیا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ تو بے بمانا باز ہے، جبکہ عربی گرامر میں بے بمانا باز نہیں ہوتی. انسان تھے نا، وہ بھی غلطی ہو سکتی ہے ان سے بھی، لہٰذا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طریقہ ثابت ہے اس میں پورا سر ہی مراد ہے. آپ آگے سے پیچھے تک لے گئے تو رأس جو ہے صرف اتنا رأس نہیں ہوتا، جب سر مراد ہوتی ہے تو یہ سارا حصہ سر مراد ہوتا ہے. حدیث 185 میں مسح الرأس کلہ کا بیان آیا ہے. یہ عمل مردوں کے چھوٹے بالوں کے لیے تو ممکن ہے، خواتین کے لمبے اور بندھے ہوئے بالوں میں اس طرح سر کا مسح کیسے کیا جائے گا؟ تو اس میں چھوٹے بڑے بال کی بات نہیں ہے، اوپر سے وائپ کرنا ہے، نہ کہ اندر کوئی انگلیاں ڈالنی ہے. سر کے مسح میں کیا چٹیا آئے گی؟ نہیں، چٹیا سر نہیں ہوتی، اسی لیے چٹیا کٹوائی جا سکتی ہے، سر نہیں کٹایا جا سکتا. عورت بھی مرد کی طرح پورے سر کا مسح کرے. اس میں پیچھے سے آگے کی طرف ہاتھ کس طرح لائے جائے. مسح کا مطلب ہے اوپر سے ہلکا ہلکا ٹچ کرنا، مسح کا یہ مطلب نہیں کہ بالوں کو الٹانا، تو اس لیے اس میں پریشانی کی بات نہیں. نیز سر کے مسح میں کسی حدیث میں کان کے آگے اور پیچھے اور اندر انگلی گھمانے کا ذکر نہیں. جی ہاں، اس کا ذکر نہیں آیا صحیح بخاری میں، لیکن سنن الترمذی یعنی ایک اور کتاب ہے حدیث کی جس میں یہ حدیث آتی ہے کہ الاذنان من الرأس، کہ کان سر کا ہی حصہ ہے، یعنی جب سر پہ ہم مسح کرتے ہیں تو وہاں کانوں کا بھی ذکر آتا ہے. گردن کے مسح کے لیے کیا حکم ہے؟ گردن کا مسح کسی سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ ایک بزرگ کا قول ہے تو اس کو فالو کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. ایک بات انہوں نے ایڈ کی ہے کہ اب یہ ثابت ہو رہا ہے کہ لعاب دہن میں اینٹی باڈیز شامل ہوتی ہیں جو کئی بیماریوں کے علاج کا سبب بنتی ہیں. مجھے یاد آ رہی ہے وہ بات کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں کو جب گھٹی نام کی چیز دیتے تھے، جس کو عربی میں کہا جاتا ہے تحنیک، تو اس میں آپ کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ تھوڑی سی کھجور کو چبا کے اس کو نرم کر کے وہ بچے کے تالو پہ لگائی جاتی تھی. اور ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہیں، یہ ان کے بقول، کہ اب ماؤں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ بچوں کی غذا میں وہ تھوڑا سا ماں اپنا لعاب دہن اگر شامل کر لے تو وہ اس کے لیے فائدے کی چیز ہے. اسی طرح پچھلے دنوں ایک کاغذ میری نظر سے گزرا جس میں پانی کے ذریعے جاپنیز ایک علاج کا طریقہ ہے کہ صبح اٹھ کر برش اور کلی کیے بغیر 3 یا 4 گلاس پانی جو ہے وہ نہار منہ پیا جائے تو اس سے بہت سی بیماریوں کا علاج ہو جاتا ہے. اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ رات کو سونے سے پہلے بہت اچھی طرح برش کر لیا جائے، یعنی وہ بالکل صاف ہو کہ اس میں ایسڈ یا ایسی گندگی نہ ہو. تو صبح کے وقت وہی ایسڈ جو منہ کے اندر بنا ہوا ہے اگر اس کو معدے میں دوبارہ لے جایا جائے تو وہ ایک طرح سے دوا کا کام کرتا ہے. اسی طرح یہ کہتے ہیں اور لوگوں کا یہ تجربہ ہے کہ جب مکھی کاٹ جائے، شہد کی مکھی، تو اس وقت یہ آیت پڑھ کے اذا بتشتم بتشتم جبارین 3 دفعہ پڑھ کے اور لعاب دہن کو وہاں لگا دیا جائے تو اس کو آرام، بھیڑ یا شہد کی مکھی کوئی بھی چیز. اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور میں تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے اور ان کو بچھو نے کاٹ لیا، تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر اپنا لعاب دہن ہی لگایا تھا. اصل بات یہ ہے کہ ان چیزوں پر بہت زیادہ نفرت کا اظہار اور انہیں اجنبی بنا کے پیش کرنا، اس میں ایک بڑا حصہ ہے اسلام کے ان دشمنوں کا جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو بگاڑنے کی ان ذرائع سے کوشش کی. اب اصل یہ کہ اسلام میں نہانا دھونا اور نہانے کے لیے انتہا درجے کی پاکیزگی اور اس کے شروط اور قاعدے اور حدود وضع کرنا یہ ایک بہت بہترین چیز تھی. لیکن وہ قومیں جو نہایا ہی نہیں کرتی تھی اور 6 ماہ نہیں نہاتی تھی، یا زندگی میں کہتے ہیں 2 ہی دفعہ نہاتے تھے، ایک زندہ ہونے پہ اور ایک مرنے پہ، اور اگر ان میں کوئی شخص نہاتا تو کہتے کہ تم مسلمانوں کی طرح روز روز نہاتے ہو. نہانے کو ایک برا فعل سمجھا جاتا تھا اور اس کے تاریخی ہسٹوریکل ریکارڈز موجود ہیں اس بات پر. تو ایسی قوموں کو اسلام کی یہ صفائی ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، لہٰذا ان چیزوں کو مذاق کا نشانہ بنایا گیا اور اسے حقیر کر کے پیش کیا گیا. تو اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. لیکن آپ کی طبیعت نہ مانے تو اسلام نے یہ نہیں کہا کہ فرض ہے اور آپ ضرور جھوٹا کھائیں. کسی کا فرض نہیں ہے، نہ سنت ہے نہ نفل ہے. اگر کوئی کھانا چاہے تو اس کے لیے منع نہیں ہے اور نہ کھانا چاہے تو اس پہ جبر نہیں ہے.
وضو کرتے ہوئے ناک میں پانی کس ہاتھ سے ڈالنا چاہیے؟ دائیں ہاتھ سے ڈالنا چاہیے، لیکن ناک بائیں ہاتھ سے صاف کرنا چاہیے۔ ایک اور کہتی ہیں کہ میں نے ایک درس میں داخلہ لیا تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ شیعہ کے گھر کا پانی پینا گناہ ہے، بے شک نل سے ہی نہ پیا ہو۔ آپ نے بتایا کہ کافر کے گھر سے پانی لے کر وضو کیا جا سکتا ہے، جیسے حضرت عمر کا آپ کے سامنے آیا۔ اب اس بارے میں ذرا بتا دیں کہ ان کا جواب درست تھا یا نہیں۔ میرے خیال میں اس میں آپ میری بات کو نہ لیں، نہ میری رائے کو اختیار کریں، اس میں آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام نے کیا کیا۔ دوسری بات یہ کہ نل خواہ کسی شیعہ کے گھر میں ہو یا کسی اور کے گھر میں ہو، وہ نل اس کے اندر سے نہیں آ رہا ہوتا، وہ نل زمین سے آ رہا ہوتا ہے، اس لیے اس نل کا اس شخص سے کوئی تعلق نہیں سوائے اس کے کہ وہ اس کے گھر میں لگا ہوا ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اسی نفرت نے اور اسی عداوت نے مسلمانوں کو ایک دوسرے سے دور کر دیا ہے۔ دین کی اصل روح یہ ہے کہ مسلمانوں کو ایک دوسرے کے قریب لایا جائے اور سب لوگ نیک نیتی کے ساتھ حق تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ میں تو ان ناموں کو لینے سے بھی اعتراض کرتی ہوں، اور آپ کو بھی یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ ہر ایک کو صرف مسلمان کی حیثیت سے جانیں، ناموں میں نہ بانٹیں۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔